سیاست میں آنے سے پہلے جو لوگ ایک پھٹکچر سی موٹر بائک پہ پھر رہے ہوتے ہیں، جب سیاست میں آتے ہیں تو 5-7 سالوں کے بعد ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، بنگلے بھی ہوتے ہیں۔ آپ اس طرف نہیں آئیں، یقیناً یہ قابل قدر بات ہے، لیکن آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ بھی مال بناتی اعمال کی بجائے؟ دیکھیں، ایک شکریہ آپ نے اپنے اس چینل میں بلایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں ایم پی اے تھی تو اس وقت بھی نوائے وقت میں میری ایمانداری اور دیانتداری کے کالم لکھتے تھے، اور ہمارے ایک نیازی صاحب تھے، انہوں نے بہت بڑا کالم لکھا اور انہوں نے کہا اس وقت کے حکمرانوں سے ان سے کہو کہ کنول نسیم سے سیکھیں۔ اس وقت کے جس دور میں ایم پی اے تھی، میں اس دور کی بات کر رہی ہوں کہ اس دور میں لکھا گیا، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ 331 کا ایمان ہوتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سارے بے ایمان ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ چند لوگ ہوتے ہیں جن کو وراثت میں یہ چیز ملی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا۔ چند لوگ ہوتے ہیں جی جو دیانتداری کے راستے پہ چلتے ہیں، نہیں میں نے کہا عموماً تو بہت پیسہ بنانے والے نہیں چند لوگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں اپنی اگر ہمارا خواتین کی بات کر لیتے ہیں، اگر ہم 66 خواتین تھیں تو مجھے بتائیں کہ کیا 66 خواتین نے لوٹ مار کی ہوگی؟ 1 یا 2 نے کی ہوگی، 2 یا 3 نے کی ہوگی، اس سے زیادہ میرے خیال میں کسی خاتون نے ایسا کام نہیں کیا۔ بڑی بات۔ اور خواتین کو یا ان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ایماندار ہوتی ہیں اور اپنا کام جو ہے وہ دیانتداری سے کرتی ہیں، اور یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ دیکھیں، حرام نہیں کھایا تو اس کا نعم البدل ہی ہوتا ہے کہ اللہ میاں آپ کو صحت مند رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ مجھے ابھی بھی جب وہ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہ جب کروڑ پتیوں کی اور ارب پتیوں کی بات کرتے ہیں تو میں ایریٹیٹ ہوتی ہوں۔ میں کہتی ہوں آپ اے بنایا اے کروڑ دا، اے 2 کروڑ دا، لیکن یہ جو ہماری لینگویج ہے یا ہمارا طریقہ کار زندگی کا ہے نا، اس نے ہمیں تباہ کر دیا۔ تو گویا آپ سیاست کو واقعی خدمت سمجھتی ہیں۔ ہم نے ایک این جی او بھی بنائی ہوئی ہے سیاست میں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جن دنوں نوکری ہم دیتے تھے واسا میں یا ٹریفک میں، خدا گواہ ہم نے تو ایک آنا کسی سے نہیں لیا، اور اب بھی وہ لوگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میڈم آپ نے مجھے نوکر کروایا تھا۔ میں کہا اچھا، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ تو وہ نیکی کر والی بات ہے، وہ اللہ نے ہم سے کام لینا تھا، لے لیا۔ ابھی بھی ہم لوگوں کا کام کرتے ہیں، فری آف کاسٹ کرتے ہیں۔ تو سارے سیاستدان اگر ایسے ہوتے تو پاکستان تو تباہ ہو چکا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سے، اور ابھی بھی میں پریس کلب میں بیٹھی ہوتی تو مجھے بھی پاکستان کی ویسے جو معاشی حالت ہے وہ تو اب بھی بہت بری ہے، دیگرگوں ہے، تو کوئی پاکستان کوئی بہت بہترین حالت میں معاشی طور پر تو نہیں ہے۔ دیکھیں، بدقسمتی آپ یہ کہہ لیں ایوب صاحب کہ جو ہمارے لیڈران تھے جن سے ہم نے پیار کیا، انہوں نے اپنا مال بنایا، وہ سب شامل ہے، وہ ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا، میجورٹی اس میں شامل ہے۔ انہوں نے سوچا، مطلب ہے کچھ ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں جس کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور تک تو ہمیں کرپشن نظر نہیں آتی، بالکل نہیں نظر آتی نا۔ وہ 1980 سے یہ شروع ہوتا ہے، 1980 کے بعد یہ جو کلچر شروع ہوا ہے نا، اس نے تباہ کر دیا ہے۔ غیر سیاسی، غیر جماعتی جب الیکشن شروع ہوئے نا، جس میں لوگوں کو ووٹ خریدنا پڑے تو وہ ہوا، ورنہ بڑے بڑی پارٹیز میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں بے شمار لوگ اچھے ہیں، نون لیگ میں بے شمار لوگ اچھے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ابھی بھی تحریک انصاف میں ابھی بھی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت پہلے کی بات ہے، پیپلز پارٹی والے کی دور حکومت تھی، اور میں نے جہانگیر بدر صاحب کو ان دنوں نیا آپ کو پتہ ہے گیس آئی تھی، تو میں نے جہانگیر بدر صاحب کو کہا کہ میرے گھر گیس بھی ہے تو گیس لگائیں، تو میرے گھر جانے سے پہلے گیس والے پہنچ چکے تھے۔